اچھا، کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ کچھ لوگ اچانک آنے والی پریشانیوں اور سخت ترین حالات میں بھی ذہنی طور پر کتنے مضبوط کھڑے رہتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کوئی چیز توڑ ہی نہیں سکتی۔ آج کی اس بہترین وضاحت میں ہم بالکل اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ دیکھیں، ذہنی مضبوطی کوئی ایسی جادوئی چیز نہیں ہے جو بس کچھ خوش نصیب لوگوں کو مل گئی ہو۔ نہیں، یہ ایک ایسی صلاحیت ہے، ایک ایسی اسکل ہے جسے ہم سب، جی ہاں ہم سب، وقت کے ساتھ خود میں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو چلیے پوری انرجی کے ساتھ اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہماری آج کی یہ پوری ڈسکشن ایک بہت ہی شاندار بلیو پرنٹ پر مبنی ہے۔ اس بلیو پرنٹ میں 10 ایسے خفیہ راز یعنی سیکرٹس چھپے ہیں جو کسی بھی عام سی سوچ کو ایک عظیم طاقت میں بدل سکتے ہیں۔ ہم انہی 10 رازوں کو ایک واضح اور مزیدار سفر کی شکل میں سمجھیں گے تاکہ ہم انہیں آسانی سے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ اب اس سفر کو آسان بنانے کے لیے ہم نے ان 10 رازوں کو 3 بنیادی حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلا، اپنی سوچ پر قابو، دوسرا، دوسروں کے اثر سے آزادی، اور تیسرا، مشکلات کا مقابلہ۔ آخر میں نتیجہ اور عمل پر بات ہوگی۔ یہ حصے سیکھنے کے اس عمل کو ہمارے لیے بہت آسان اور لاجیکل بنا دیں گے۔ تو چلیے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اپنی سوچ پر قابو یعنی ماسٹرنگ یور تھاٹس۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ذہنی طور پر مضبوط بننے کی شروعات ہمیشہ ہمارے اپنے اندر سے ہوتی ہے۔ اگر اندر کا سسٹم ٹھیک نہیں تو باہر فتح حاصل کرنا ناممکن سی بات ہے۔ اس کا پہلا راز ہی یہی ہے، مشکل کاموں سے بالکل نہیں ڈرنا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم مشکل کاموں سے بھاگنے لگتے ہیں، حالانکہ ہم سب انسان پیدائشی طور پر پرابلم سالورز ہوتے ہیں۔ مثال لے لیں، کوئی نئی زبان سیکھنا ہو یا کوئی مشکل پروجیکٹ شروع کرنا ہو۔ شروع میں لگتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایسی مشکلات سے گھبرانے کے بجائے ہمیں انہیں قبول کرنا سیکھنا ہوگا۔ اور یہاں ایک بہت ہی زبردست ذہنی ٹرک کام آتی ہے۔ جب بھی کسی ایسی سخت مشکل کا سامنا ہو جو بالکل ناممکن لگ رہی ہو، تو اپنے ذہن کو صرف اس ایک چھوٹے سے جملے پر روک لیں، یہ آسان ہے۔ یقین مانیے، خود کو صرف یہ احساس دلانے سے کہ یہ آسان ہے، ہمارا دماغ فوراً پرسکون ہو جاتا ہے اور ہم اس مسئلے کا حل آرام سے نکال لیتے ہیں۔ چھوٹی سی ٹرک ہے مگر اثر بہت بڑا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے راز کی طرف۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صرف ان چیزوں پر توجہ دیں جن پر ہمارا اپنا کنٹرول ہے۔ سوچئے، ان باتوں کی فکر میں گھلتے رہنا جنہیں ہم چاہ کر بھی بدل نہیں سکتے، بالکل فضول اور وقت کا ضیاع ہے نا۔ جیسے کل موسم کیسا ہوگا یا سڑک پر ٹریفک کتنا ہوگا، ان پر ہمارا کوئی بس تھوڑی ہے۔ اصل طاقت اس میں ہے کہ ہم اپنی پوری انرجی اور فوکس صرف ان حالات اور اعمال پر لگائیں جنہیں ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تیسرا راز اس بہترین اور گہرے قول میں چھپا ہے۔ عظیم ہونے کا مطلب ذمہ دار ہونا ہے۔ ذرا ایمانداری سے سوچیں، کیا ہم اپنی غلطیوں کے لیے اکثر دوسروں کو الزام نہیں دیتے تھے؟ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بہانے نہیں بناتے، وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی ناکامی، اپنے ہر فیصلے کی پوری ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں۔ تو آئندہ جب بھی کوئی غلطی ہو، بہانہ ڈھونڈنے کے بجائے اسے تسلیم کر کے خود کو بہتر بنانے کا سوچیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو اصل عظمت تک جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے اہم حصے کی طرف، دوسروں کے اثر سے آزادی، فریڈم فرام ادرز انفلوئنس۔ کامیاب اور مینٹلی اسٹرانگ لوگ دوسروں کی باتوں اور سماج کے مسلسل دباؤ سے خود کو آخر آزاد کیسے رکھتے ہیں؟ اس کا جواب چوتھے راز میں ہے، تنہائی یا اکیلے پن کی طاقت۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اکیلے رہنے سے ڈرتے ہیں، لیکن ڈرنے کے بجائے 3 آسان قدم اپنائیں۔ پہلا، اکیلے بیٹھ کر اپنی سوچوں کو پرسکون کریں۔ دوسرا، اپنے اندر اٹھنے والے جذبات پر قابو پائیں، اور تیسرا، خاموشی کو اپنا دوست بنا لیں۔ جب ہم اس اکیلے پن کو خوشی سے اپناتے ہیں تو ہماری ذہنی طاقت واقعی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تنہائی ایک ہتھیار ہے، خوف نہیں۔ اور یہاں آتا ہے ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ، لوگ کیا کہیں گے۔ 5واں راز سیدھا سیدھا سکھاتا ہے کہ دوسروں کی باتوں کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں کرنی۔ اکثر ہم سوشل میڈیا پر یا کسی محفل میں تنقید کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی سچویشنز میں ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ وہی بننا چاہیے جو ہم اصل میں ہیں۔ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے بھائی، وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا ہرگز نہیں۔ اسی آزادی کے سلسلے سے جڑا ہے ہمارا نواں راز، دوسروں کی کامیابی سے کبھی حسد یا جلن محسوس نہیں کرنی۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس پوری دنیا میں ہم سب کے لیے بے تحاشا وسائل اور مواقع موجود ہیں۔ اگر کوئی دوسرا کامیاب ہو رہا ہے تو اس کی جیت کا جشن منانا دراصل ایک مینٹلی اسٹرانگ اور امیر ذہنیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔
یاد رکھیں، کسی اور کی جیت کا مطلب ہماری ہار ہرگز نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، مشکلات کا مقابلہ، conquering circumstances۔ ذہنی طور پر طاقتور لوگ برے حالات اور دکھ کا ڈٹ کر مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ چھٹا راز ہمیں ماضی کی پریشانیوں سے نکلنے کا زبردست طریقہ بتاتا ہے۔ اصل زندگی آج میں جینے، گزرتے ہوئے ہر لمحے کو انجوائے کرنے اور مائنڈفلنس اپنانے میں ہے، یعنی اپنے ذہن کو پوری طرح حال میں حاضر رکھنا۔ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ماضی کے فیصلوں پر رونے دھونے کے بجائے ہمیں اپنے آج اور آنے والے کل کو بہتر بنانے پر فوکس کرنا چاہیے۔ ساتواں راز انتہائی آسان لفظوں میں ایک بہت گہری بات کہتا ہے، کبھی ہمت نہ ہارنا، یعنی قطعی طور پر کوشش کرنا نہیں چھوڑنا۔ پتہ ہے دنیا میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم اکثر منزل کے بالکل قریب آ کر ہار مان لیتے ہیں، تھوڑی سی رکاوٹ آئی نہیں اور میدان چھوڑ دیا۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہار ماننے کے بجائے ہمیں کچھ نیا آزمانا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کاروبار میں قیمتوں کے نئے ماڈلز تیار کرنا یا پھر کام کے لیے بالکل نئی حکمت عملی اپنانا۔ جب ایک راستہ بند ملے تو اپنے بنیادی مقصد کو چھوڑنے کے بجائے اپنا راستہ تبدیل کر لینا چاہیے۔ یہ ایک نہایت عقل مندانہ قدم ہے۔ 8واں راز ہمارے سامنے دو چیزوں کا ایک بہت واضح موازنہ کرتا ہے۔ ایک طرف وقت کی پریشانیوں کو پوری بہادری سے قبول کرنا ہے اور دوسری طرف خود پر ترس کھانا اور خود کو بیچارہ سمجھنا ہے۔ خود پر ترس کھانا یہ ایک انتہائی زہریلی اور تباہ کن عادت ہے۔ اسے چھوڑنا ہوگا۔ اس دکھ بھرے رویے کے بجائے زندگی کی سخت جدوجہد کو حقیقت سمجھ کر فیس کرنا ہی ہمیں اندر سے عظیم بناتا ہے۔ اور اب آخری اور سب سے اہم 10واں راز، زندگی ہماری یا کسی اور کی کسی بھی چیز کی قرضدار نہیں ہے۔ کڑوی بات ہے مگر سچی حقیقت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو روزانہ اٹھ کر اپنی قابلیت خود ثابت کرنی پڑتی ہے۔ آرام پسندی کو کبھی خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ روزانہ اپنے لیے ایک چھوٹا گول سیٹ کریں اور کمفرٹ کو ہرائیں۔ لگاتار محنت اور آگے بڑھنے کا جنون ہی اصل کامیابی کی واحد ضمانت ہے۔ اور اب آخری حصہ، نتیجہ اور عمل، کنکلوژن اینڈ ایکشن۔ ان 10 رازوں کے سفر سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ذہنی مضبوطی لگاتار محنت اور کلیئر سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو آخر میں ایک بہت اہم سوال، کیا ہم آج سے آسان اور آرام دہ راستے کے بجائے ٹھیک اور صحیح راستہ چننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں پوری ایمانداری سے خود کو دینا ہے، کیونکہ یاد رکھیں ہمارا یہی فیصلہ ہماری پوری زندگی کی سمت تبدیل کر سکتا ہے۔ آج کی زبردست وضاحت میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ ڈسکشن دلچسپ اور فائدہ مند لگی تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مستقبل میں بھی ایسی شاندار معلومات ہم سب تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ آئیے مل کر اپنی ذہنی مضبوطی پر ہمیشہ کام کرتے رہیں۔